اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر بستی نگر نگر تے، ہر بستی نگر نگر تے، ہر قصبے وچ گھر گھر تے، ہر قصبے وچ گھر گھر تے، پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے، پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے، واہ کھول کے حق سنایا علماء اہل حدیث نے۔ اسلاف میرے تاجدار نہیں جگ دے وچ کوئی ثانی، اسلام دی خاطر والد دتی کر جاتے قربانی، جیلہ دی اندر جا کے، جیلہ دی اندر جا کے، سینے وچ گولیاں کھا کے، سینے وچ خنجر کھا کے، رب دا قرآن سنایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، میں نے حکم ہوا ہے مسجد داخل ہون دے وقت کہ فکر آخرت دے حوالے نال تسا گفتگو کرنی ہے۔ حالانکہ موضوع جو ہے کسی بزرگ نو دینا چاہیے جنہوں آخرت دی فکر لگی ہوئے۔ توجہ، میں کوشش کرانگا کہ تواڈے محبت تے فرمان تے پورا اترن دی کوشش کرا، لیکن میں نو موضوع ہمیشہ جدو میں اتھے پہنچنا اتھو دی فضا
اگر سازگار نہ ہوئے پھر میرے رخ نو موڑیا جاتا ہے کہ تسی فلاں موضوع بیان کر دو۔ پچھلے دن میں یہ جگہ تے جلسے واسطے گیا کیونکہ تھوڑے علم میں میری گفتگو دا اکثر عنوان مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے حوالے نال ہوندا ہے۔ تو کہنے لگے جی تساں شان صحابہ بیان کرنی، انہوں نے ذہن سی کہ شان صحابہ بیان ہوئے گی، لازم بات ہے، کوئی سخت بات نہیں ہوئے گی، میٹھی میٹھی گفتگو جائے گی۔ میں عرض کیتا ٹھیک ہے، کوشش کرنا۔ شان صحابہ شروع ہوئی تو میں عرض کیتا کہ شان صحابہ دے مختلف پہلو نے، انہوں دی شان بیان کرا، مقام فضائل بیان کرا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے صحابہ دی شان عزت عظمت دا کہ میں انہوں دا عقیدہ اور منہج بیان کرا۔ تو جی منہج بیان کیتا تو مسلک اہل حدیث بیان ہو جائے۔ وہ پیچھے ایک ساتھی بیٹھا تھی کہنے لگا یہ تے جان چھڑان واسطے تو نے موضوع دیتا سی، پھر تسی ادھر ہی آن رہے ہو۔ تو بہرحال میں جو آیت مبارکہ پڑھی، کیونکہ میرا فکر آخرت والا جو گفتگو ہے وہ بھی چلدیاں آخر تے جا کے بعض دفعہ ثقیل ہو جاندی ہے، جیڑی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اس واسطے جڑا مقصود ہے اس موضوع واللیان دا کہ گفتگو ایسی ہوئے جس نال کسی مکتبہ فکر دی دل ازاری نہ ہوئے، تو انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا۔ موضوع جو بھی میں بیان کر دیا، توجہ میرے ور رہے، جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے بات، جاگ رہے ہو، ہاتھ کھڑے کرو کھا جڑے ستے ہو، ماشاءاللہ اچھے دونوں چکو تاکہ پتہ چلے بات ستے واقعی ہو۔ یہ تے بات ہے کہ جنہیں ہاتھ چکے نے وہ ستا نہیں، یہ ستا ہوندہ تے ہاتھ نہیں سی نہ چک سکتا۔ بہرحال تے جنہ نہیں چکے لازم بات ہے وہ ستے نے۔ میں اختصار نال جو آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی چند گزارشات عرض کرنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد اور عورت نو اجائز لائق ہی نہیں جدوں اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اپنی مرضی کرن دا اختیار باقی رہندا نہیں رہندا۔ توجہ فرمائی آیا جے، اور جو کوئی ہاں نال ہاں ملائی آیا جے تاکہ من پتہ چلے تسی جاگ دے جیندے ہے وہ۔ وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جڑا اللہ اور رسول دے حکم آ جان تو بعد اپنی مرضی کرے، اللہ اور رسول دی نافرمانی کرے، ایسا شخص فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلی گمراہی دے اندر ہے۔ غور کرنا، آپ دی اطاعت ہر مسلمان تے لازم ہے، وگرنہ قیامت والے دن نجات نہیں ہوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، فرمایا میری ذات ہی قیامت والے دن فیصلے دا ذریعہ بنے گی۔ جس دا تعلق میرے نال جڑے ہوئے گا وہ جنت جائے گا، اور جس دا تعلق میرے نال نہیں ہوئے گا وہ جنت نہیں بلکہ جہنم میں جائے۔ لہذا اپنے اس تعلق نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال مضبوط کیجئے، اور غور فرمائی
مسلک آل الحدیث دے حوالے نل غالباً 2 سال قبل میں حاضر ہویا سا. اس دی حقانیت ایک پہلو تواڈے سامنے رکھیا سی اور اس دا اگلا حصہ پہلو میں تواڈے سامنے شاید کی روشنی چ رکھنا چاہنا. جے تسی غور فرماؤ توجہ کرو تو دل آزاری بھی نہیں ہوئے گی. جس مقام تک آواز جا رہی ہے ہر مسلمان ہر کلمہ گو میری بات تے غور فرمائے اور میرے دلائل تے غور کرے، توجہ کرے. دلائل جو میں بیان کرا گا قرآن اور حدیث جو حوالہ عرض کیتی آواں گا، لیکن انداز ایسا رکھاں گا جس نال کسی مسلمان دی دل آزاری نہ ہوئے. قرآن پاک دے چند دلائل میں عرض کرنا چاہنا اور چند احادیث جو دلائل عرض کراں گا جس تو یہ بات واضح ہوئے گی کہ اس کائنات کے اندر اس دعوت دی حامل، اس پکار دی حامل، اس منہج دی حامل جو منہج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش فرمایا ہے، اس منہج اور اس دعوت دی حامل جماعت کون سی ہے اس تے غور کرنا. میں پہلے صحیح البخاری جو 2 احادیث تواڈے سامنے پیش کرنا، پھر چند قرآن پاک دی آیات پڑھاں گا اور ہر آدمی نو دعوت فکر دیں گا کہ وہ غور کرے اور سمجھے اور توجہ کرے کہ ان آیات اور احادیث دا مصداق کون ہے. توجہ ہے نا میرے حال؟ صحیح البخاری دی حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان دی حلاوت چکھ لی، جس شخص نے جس دا ایمان پایا تکمیل نو پہنچ گیا، جس دا ایمان کامل ہو گیا، اس دی ایک نشانی ہو جائے گی. وہ نشانی کیڑی کہ اس نو واپس کفر جانا اس طرح محسوس ہوئے گا جس طرح میں آگ چھلانگ لگانی ہے. آل الحدیث اپنے عقیدے اور منہج تے اس قدر پختہ ہے اور اس قدر اس نو یقین دی نعمت نصیب ہے کہ ایدہ واپس جانو جی کردہ یا کسی اور مکتبہ فکر وال دیکھن یا اس دی تحقیق اور ریسرچ کرن دیا کدے اس دے ذہن سوچ فکر پیدا نہیں ہوئی کہ یار ہو سکتا ہے میرا عقیدہ درست نہ ہوئے، ہو سکتا ہے میری نماز درست نہ ہوئے، جو نماز میں پڑھنا یہ نماز قرآن و حدیث کے مطابق صحیح نہ ہوئے، میں ذرا تحقیق کر لاں اور جو کئی فرق موجود نے انہاں چوکی دی نماز قرآن حدیث کے قریب ہے اور صحیح ہے. یہ آل الحدیث کے ذہن کدے بات نہیں آئی. کیوں؟ اللہ نے اس نو یقین دی دولت نصیب فرمائی. یہ ایسی یقین دی دولت ہے جڑی اور کسی انسان نو حاصل نہیں کہ اپنے مسلک اور منہج تے اتنا یقین اس نو، اور پھر خاص کر پاکستان چوہے تے یقین ہے ہی ہے، لیکن جدوں اللہ مکے لے جائے پھر مدینے لے جائے تو جدوں بندہ مکے مدینے جا کے پہلی نماز پڑھے، رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر قرآن و حدیث دی منہج تو واقف ہوئے، اس مسلک دی حلاوت نو چکھیا ہوئے، اسمان ور ضرور چہرہ اٹھا کے دعا کر دے، اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ تیری رحمت ہے، اے اللہ تیرا احسان اور نعمت اور فضل ہے کہ تو اس گئے گزرے ملک دے اندر بھی میں نے عقیدہ او عطا فرمائے
جڑا عقیدہ تو مکہ چ عطا فرمایا، جڑا عقیدہ تو اہل مدینہ نو عطا فرمایا۔ ایک ایسی یقین دی دولت نصیب ہے۔ توجہ فرمائی انشاءاللہ میں چند دلائل عرض کر کے بات نو آگے بڑھان دی کوشش کرنا، کیونکہ میں کل دا سفر دے اندر رات نو سو بھی نہیں سکے، تسلسل نال یعنی کہ صبح گجرے والے تو چل کے اٹک، پھر اٹک تو واپس تو ہاڑے کول سارا دن سفر دے اندر سکت نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ دیر گفتگو کر سکا۔ جس طرح میرے محترم شیخ صاحب فرما رہے سن کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے گفتگو ہوئے گی، اس دی سکت نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا اللہ تو آدھا گھنٹہ بھی اگر پہچان دی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ کام پورا ہو جائے۔ تے جے ذوق بن گیا، محبت بن گئی، تعلق بن گیا، چل نکلے، اللہ نے رحمت فرما دیتی تو پھر 2 نہیں 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن توجہ میرے ور رہے ہے نا، توجہ انشاءاللہ۔ ایک دوسری حدیث تے غور فرمائی، یہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان دی حلاوت چکھ لئی، اس شخص نے ایمان دی مٹھاس نو پا لیا جیدے 3 خوبیاں پیدا ہو جان۔ کتنی خوبیاں؟ 3 خوبیاں جیدے پیدا ہو جان، وہ سمجھے انہیں ایمان دی حلاوت چکھ لئی، انہیں ایمان دی مٹھاس چکھ لئی۔ ہوں تسا غور کرنا ہے یہ 3 خوبیاں کیڑی جماعت چلے، یہ 3 خوبیاں کیڑے فرقے اور کیڑے گروہ اندر نے۔ میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خوبیاں جس نے توجہ کرنا ہو سکتا ہے، میں جو بیان کرنا چاہنا اللہ بیان کرن دی توفیق و شکت عطا فرما دے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی کی ملاقات اس طرح ہوئے یا نہ ہوئے، تو یہ مسائل جڑے نماز روزے آخرت قبر دے مسائل نے، یہ مقامی خطیب دی ذمہ داری ہوندی، اور جو سلسلہ انشاءاللہ توڑی مسجد جاری و ساری ہے جو بر وقت موقع بر موقع بیان فرمان، جڑا سال بعد جلسہ ہوندہ ہے جس تے خرچ کیتا جاندہ ہے، اور جماعتی مسلکی اشاعت واسطے اور جناب لوگوں نے کٹھیاں کیتا جاندہ ہے کہ گرد و نواح تو لوگ آن اور چند لوگ خطیب حضرات آگے کچھ بیان کرن، اس دے اندر کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہر خطیب نو ایک موضوع دیتا جائے جدے نال مسلک تے آنے والا غبار، مسلک تے پڑ جانے والا گرد وہ اتر جائے، زبان میٹھی ہوئے، پیاری ہوئے، بالدلائل ہوئے، اور تاکہ مسلک واضح اور حق نکھر کر کے سامنے آ جائے، تاکہ جلسہ کرائے ہویا خرچہ کرائے ہویا مسلکی ایک خدمت دے اندر جناب لگ جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی۔ یاد رکھنا جس شخص دا عقیدہ منہج صحیح نہیں ہے، ساری زندگی روندہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری زندگی سجدے چ گریا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری زندگی قیام چ رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز پڑھے روزہ رکھے صلات پڑھے تسبیحات پڑھے ذکر و اذکار کرے، قبر نو یاد کر کر کے روئے، آخرت نو یاد کر کر کے روئے، جہنم نو یاد کر کر کے روئے، جنت دی طلب جناب تڑپے، لیکن اس وقت جنت نصیب نہیں ہوئے گی جب تک اندر عقیدہ صحیح نہیں ہوئے گا۔ میری اور تیری ذمہ داری ہے کہ میں ایک لمبا سفر کر کے آیا، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، میں حق بات تھوڑے سامنے بیان کر کے مسلک آل الحدیث تے آنے والا غبار بڑے صاف شفاف دے الفاظ دے اندر دور کرنا چاہنا، لیکن دلائل دی روشنی دے اندر زبان میری انشاءاللہ میٹھی رہے گی، میری زبان جو کسی انسان مسلمان دی دل آزاری نہیں ہوئے گی۔ لیکن توجہ فرماؤ جو بات میں بیان کرنا چاہنا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے ایمان دی حلاوت چکھ لی پا لی۔ کس بندے نے؟ آپ نے فرمایا جدی 3 خوبیاں پیدا ہو گئیاں۔ 3 خوبیاں کہڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا پہلی خوبی اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو چکھیا، جدی پہلی خوبی کیڑی ہے؟ فرما رضیت باللہ ربا، پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو چکھ لیا جڑا اللہ دے داتا ہون تے راضی ہو گیا۔ اللہ دے داتا ہون تے اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی ہاں یا نہیں؟ اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی ہاں۔
اسی دا اعلان کرنے کہ رضیت باللہ ربا، اے اللہ اسی تیرے اللہ، اے اللہ تیرے داتا ہون تے راضی، رضیت باللہ ربا، اے اللہ تیرے مشکل کشا ہون تے راضی، رضیت باللہ، اے اللہ تیرے حاجت روا ہون تے راضی، رضیت باللہ، اے اللہ تیرے جناب شفا شافی ہونے والے ہوتے اسی راضی، رضیت باللہ ربا، اے اللہ تیرا داتے ہون تے اسی راضی، رضیت باللہ ربا، اے اللہ اسی تیرے جناب گنج بخش ہون تے راضی، رضیت باللہ ربا، اسی اللہ پاک دے غوث ہون تے راضی، رضیت باللہ ربا، اسی اللہ دے گنج شکر ہون تے راضی، رضیت باللہ ربا، کیونکہ قرآن پاک نے فرما علیہ السلام بے کافن عبدا، اللہ فرما نے کیا میں انسان واسطے اکیلا اللہ کافی نہیں، یہ تسا میرے مقابلے اندر کوئی اور حاجت روا بنائے نے، کیا میں اکیلا اللہ کافی نہیں، تسا میرے مقابلے اندر اور کوئی داتا بنایا ہے، میرے مقابلے اندر کوئی اور غوث بنایا ہے، میرے مقابلے اندر یا میری موجودگی اندر میرے تو علاوہ کسی نے اور داتا بنایا ہے، یہ انج سمجھ نہیں آئی تو میں انج سمجھانا چاہنا، غور کرنا، اگر میں تیری بستی دے اندر اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام جڑی اللہ نے حضور نو عطا فرمائی ہے نا، اگر اے شان میں کسی ہور دے بارے بیان کر جا، پیغمبر رحمت للعالمین ہیں یا نہیں ہے نا، آپ رحمت للعالمین کوئی شک ہے نہیں، لیکن جے میں کہہ جاواں کہ نہیں پیغمبر رحمت للعالمین نے کوئی شک نہیں، لیکن موسیٰ بھی رحمت للعالمین نے، جے میں کہہ جاواں پیغمبر سراج منیرہ نے کوئی شک نہیں، لیکن ابراہیم بھی سراج منیرہ نے، جے میں کہہ جاواں پیغمبر دے ہاتھ وچ لوائے حمد ہوئے گا، لیکن حضرت یوسف دے ہاتھ وچ بھی لوائے حمد ہوئے گا، میرے جناب پیغمبر شافع معاشر نے کوئی شک نہیں، لیکن کوئی اور پیغمبر بھی شافع معاشر ہے، اگر میں کہہ جاؤں پیغمبر ساقی کوثر نے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ساقی کوثر ہے، تو آڑے پنڈے آگ لگ جائے، حالات خراب ہو جان کہ نہیں حضور دی گستاخی ہو گئی، حضور دی توہین ہو گئی، میں عرض کرنا توہین کیویں ہو گئی، کہنے لگے اس واسطے کہ تسا پیغمبر تو علاوہ کسی اور نو رحمت للعالمین کیا ہے، میں کیا میں اپنے آپ آخر الزمان پیغمبر دے رحمت للعالمین ہون دا انکار تے نہیں کیتا، کہنے لگے تسا انکار تے نہیں نہ کیتا، لیکن کسی اور نو بھی وہ شان دیتی ہے، میں سوال کرنا پیغمبر رحمت للعالمین ہے نے، جے شان موسیٰ نو دئیے نبی دی توہین لازم آندی ہے، جے سراج منیرہ میرا پیغمبر ہے، جے شان کسی اور نو دئیے تے میرے نبی دی توہین لازم آندی ہے، جے میرا پیغمبر ساقی کوثر ہے، جے شان میں کسی اور نبی نو دیاں تو آخر الزمان پیغمبر دی توہین لازم آندی ہے، تے جے اللہ دی شان کسی اور نو دے دیاں تے میرے رب دی بھی تے توہین لازم آندی ہے نا، جے میں نبی دی شان کسی اور نو دین نال پیغمبر دی توہین ہوندی ہے، ایویں رب دی شان کسی اور نو دین نال رب دی توہین ہوندی ہے، اہل حدیث دا ترا امتیاز ہے، جویں پیغمبر دی ذات اور حرمت دے بارے غیرت مند ہے، ایویں اہل حدیث رب دی شان دے بارے بھی غیرت مند ہے۔ توجہ ہے نا، بیٹھو گے نا انشاءاللہ، ہاں رضیت باللہ ربا، نبی پاک فرماندے نے اس بندے نے ایمان دی علاوت چکھ لئی جدے تین خوبیاں پیدا ہو گئی، پہلی خوبی رضیت باللہ ربا، جڑا اللہ دے داتا ہون تے راضی ہو جائے، اللہ دی رحمت نال اہل حدیث اللہ دے داتا ہون تے راضی ہو چکا ہے، سانو کسی اور داتے دی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی، تسا سنیا نہیں، غور نہیں کیتا، توجہ نہیں کیتی، کدی تسا لوگوں دے عقائد تے غور کرو، اللہ یقین جانو، میں تے رونا آندا ہے جدو لوگوں نے میں عقائد پڑھنا، سننا، غور کرنا، دل پریشانی ہوندی ہے، کس طرح بندہ ڈرائیو کر رہے ہو نا گڈی، اگے کتا بھی آ جائے نا تو ڈرائیور کوشش کرتا ہے کہ کتا بچ جائے، باویں گڈی دا نقصان ہی ہو جائے، باویں بعد دفعہ بندیاں دا نقصان کر پیندے، ایک ذی روح چیز نو بچان واسطے، تے جے ایک ڈرائیور گڈی تے بیٹھ جناب سٹیئرنگ تے بیٹھ کے کتے دے ترس کھاندا ہے، اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھ کے تیرا ترس کیوں نہ کھاواں، جدوں میں سمجھا کہ تو جہنم دی آگے جل رہے ہیں تو میں تیرے ترس کیوں نہ کھاواں، رحم کیوں نہ کراں، محبت کیوں نہ کراں،
میں اس درد دے پیش نظر تیرے سامنے حق بات واضح کرنا چاہنا، توجہ فرمائیے تو میں سننا دیکھ لیجئے۔ بعض دفعہ کہیں ساتھیاں گفتگو ہوندی ہے نا کہ سنیا اللہ پاک نے تو انہوں کاروبار بڑا اچھا دیتا ہے جی، مرشد پاک دا کرم ہو گیا، یہ دا کرم ہویا ہے مرشد پاک، ٹھیک ہے، سانو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرشد پاک نے کرم کیتا ہے، سانو کی اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ میں کیا سنیا ہے تو انہوں اللہ پاک نے اپنی گڈی دیتی ہے جی، مرشد پاک دا کرم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سنیا تو انہوں کوٹھی اپنی مل گئی ہے جی، اللہ مرشد پاک دا کرم ہو گیا۔ سنیا تو دکان بڑی چل دی ہے جی، مرشد پاک دا حضور پاک دا کرم ہو گیا ہے۔ اچھا میں خبر سنی ہے جانے کیڑی، میں کہ توڑے ابے دا ایکسیڈنٹ ہویا، لت ٹوٹ گئی ہے جی، اللہ دی مرضی۔ جے لت ٹوٹی ہے تو کدی مرضی ہے؟ اللہ دی۔ جے کوٹھی لپی ہے تو کدا کرم ہے؟ مرشد پاک دا۔ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ سی تیرے داتا ہون تے راضی ہو چکے، ساڑا دنیا اندر کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اور دوسری خوبی کیڑی ہے وب محمد نبی، اسی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی ہو چکے، ساڑے رہنما مصطفیٰ نے، ساڑے امام مصطفیٰ نے، ساڑے پیر مصطفیٰ نے، ساڑے مرشد مصطفیٰ نے، ساڑا آستان عالیہ دے مالک مصطفیٰ نے، ساڑا دربار صرف مصطفیٰ نے، اور کوئی ساڑھے رہنما اشکنات دے اندر نہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں کوئی تیسرا کر نہیں، میں کہا تیسرا کر نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے سانو کسے تیسرے گھر دا تعارف ہی نہیں کرایا گیا، کہ میں مننا کوئی تیسرا گھر ویکھ لے۔ جدوں آل حدیث دے گھر اندر یا آل سنت دے گھر اندر بچہ پیدا ہوندا ہے، او دے کان وچ کی آندے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پوچھنا چاہنا یہ 16 سال دے بچے دا جدوں بچہ جوانی پہنچے 16-17 سال، جے ادو کوئی تیسرا کر دکھانا سی، آج بچے دے کان کیوں نہیں تعارف کروایا؟ آج کیا نے کان دے اندر ایک کان اندر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے ہوئے بچے نے پیغام دینا ہے، ایک اللہ جنہوں پوجنا ہے، ایک محمد جنہوں پوچھ کے ٹرنا ہے۔ پھر میں جدوں بچے نے زبان کھولی ہے، نہیں کسے امام دا نام سگلایا ہے تے کوئی لیا، کوئی ایسا گر جنہیں بچے نے زبان کھولی ہوئے، دیکھے سے نے کیا ہے بچے زبان تو کھولتے پڑھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا نام، پڑھ امام شافعی رحمہ اللہ دا نام، نہیں نہیں جدوں بچہ زبان کھول دے، یہی ہر گھر اندر یہی سکھا جنہ بچے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ دا نام ایک رسول اللہ دا نام۔ بچہ بلوغت نو پہنچیا، نماز فرض ہوئی، نماز کوئی تیسرا ہے تے لیا نہیں، سبحانک اللہ پڑھے آئے، اللہ دی تعریف، یہ الحمد شریف پڑھئے، اللہ دی شان، یہ سبحان ربی العظیم پڑھے آئے، میرے اللہ دی شان، یہ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے آئے، میرے اللہ دی شان، یہ سبحان ربی العالی پڑھے آئے، تے میرے اللہ دی شان، یہ تشہد بیٹھے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات تک میرے اللہ دی شان۔ پھر دوجا تعارف شروع ہویا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو دوجا تعارف شروع ہویا ہے، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے بنا پیداش دے ہوتے ایک اللہ دا نام ایک رسول اللہ دا نام، میرے کلمے دے اندر ایک اللہ دا نام ایک رسول اللہ دا نام، میری نماز دے اندر ایک اللہ دا تذکرہ ہے ایک مصطفیٰ دا تذکرہ ہے۔ چلو جناب بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، یا اس طرح سمجھو قرآن دے 30 پارے کھول لو، قرآن کوئی تیسرا ہے تے بتائیں، یا اللہ دا تذکرہ ہے یا میرے مصطفیٰ دا تذکرہ ہے، جا حدیث دا سارا ذخیرہ پڑھ، یا اللہ دا تذکرہ ہے یا مصطفیٰ دا تذکرہ ہے۔ جے بندہ فوت ہویا ہے، جنازے 4 تکبیرہ ہوئی آنے، پہلی تکبیر اللہ دی حمد و ثنا ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی ہے، دوجی تکبیر اندر پھر وہی تعارف ہے اللہم صلی علی محمد، میرے تیرے جنازے دے اندر میں ایک اللہ دا نام ایک رسول اللہ دا نام۔ چلو میں تیجا من لینا وا، جے دنیا چ نہیں تے چلو قبر اندر صحیح، میں قبر اندر جدو میت رکھی آئے، پھر جناب 2 دا تذکرہ
من ربو کا من نبیوں کا، کوئی تیسرا میں قبر چ نظر نہ آیا۔ چلو قبر چ نہ صحیح جے میدان حشر دے اندر انہاں دے ہاتھ تے جھنڈا ہونا ہے، انہاں لوائے حمد جناب لوائے حمد لے کر کے مقام محمود تے سجدہ کرنا ہے تے اٹھ کے سانو بخشوانا ہے تے تاں وی میں تیجا بنان واسطے تیار ہاں۔ جے میں مقام محمود وینا پھر ایک کوئی ہستی تذکر جناب نظر آندی ہے، اللہ بخشن والا نظر آندا ہے تے شفاعت کرن والے کوئی نظر آندا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود تے تذکرہ آیا ہے، ایک اللہ بخشن والا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، ایک رب تے ایک میرا پیغمبر ہے، رب عطا کرنے والا ہے، مصطفیٰ سجدے پہ کے رب نو راضی کر کے امتی شفاعت کرنے والا ہے۔ چلو میں کسی امام تے ناتے مذہب بنا لینا وہاں جے امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جناب حوض کوثر دے کسے نکر تے کھڑے ہو کے جے جان بھر کے پلانا ہوئے میں انہاں دے نام تے مذہب چلاواں، میں انہاں تے جان گوا دیاں، میں انہاں تے محبت انہاں تے قربان ہو جاواں، انہاں دے نام تے مذہب بناواں، مسلک بناواں، عقیدہ بناواں، نظریہ بناواں، مارا کھاواں، تکلیفاں برداشت کراں، صبر کراں رات و دن ایک کر کے اس امام دے نام تے جے انہاں حوض کوثر دا جام پلانا ہوئے۔ لیکن میں سارے ماما نو ویکھیا ہے کوئی حوض کوثر تے نظر نہیں آندا، ایک کوئی ہے جے رب آندا ہے انا آتیناک الکوثر۔ تکبیر مسلک کے حقان حدیث اہل حدیث کے دو اصول حضرت سلطان حسین شاہ صاحب نقوی جے میں حوض کوثر تے گیا ایک کوئی ہستی و شخصیت رب دین والا ہے، مصطفیٰ پلان والا ہے۔ انا آتینا تو مراد اللہ دی ذات ہے، اگے انا آتینا کا انا آتینا تو مراد اللہ دی ذات ہے، اگے کا ضمیر تو مراد میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انا آتینا کل کوثر۔ چلو جے جنت دے دروازہ انہاں کھٹکھٹانا ہے کسے امام نے، پھر بھی میں انہاں دے نام تے مذہب بنان واسطے تیار۔ اٹھاؤ صحیح مسلم جنت دروازے تے کون گئے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھٹکھٹا رہا نے اندروں آواز آئی کون؟ آپ فرما دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوبہ تسی تے مصطفیٰ ہو تو آڈی تے تارو پہچان ہے، اگے ہر فرشتہ تو نو جاندہ پہچان ہے۔ تسی آئے سو ایک رات سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محبوب جی تو اڈا تعارف جان پہچانتے ہیں نہ کیوں؟ دل محبوب جی دوجا سوال ہے تو اڈے نال کون؟ تسی تے پیغمبر ہو تو اڈے نال کون آیا ہے؟ محبوب پلٹ کے ویندے ہونگے کون ہے پیچھے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ اپنے امام دے نال ٹر گیا ہے۔ نبی پاک پیچھے پلٹ کے ویکھنگے کون نے میرے پیچھے؟ کون نظر آ؟ شافی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، جعفری نہیں، حنفی نہیں، کون نظر آئے نے؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آپ پلٹ کے فرماندے نے اور فرشتو دروازہ کھولو، ایک میں آیا وہاں تے نال کون آئے نے؟ اڑے دنیا چلان کر دے سن میں الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نال کون آئے نے؟ جڑے آندے سن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا
وسلموا تسلیما۔ غور کرو، میرا جی کردا پیا ہے اللہ دی رحمت نال میں رج رج کے قرآن پڑھا۔ کون ہے میرے نال؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محبوبہ کون نال تواڈے؟ فرمایا میرے نال اوہی نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میرے نال او نے جڑے اعلان کر دے سن اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تکبیر! اہل حدیث کے دو اصول، شان رسالت، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ علی حدیث اللہ دے داتا ہون تے راضی نے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہنما ہون تے راضی ہو چکے نے۔ بڑیاں بڑیاں ہستیاں آئیاں، بڑے بڑی شخصیات آئیاں، بڑے بڑے شخصیات نو ساڑے سامنے پیش کیتا گیا کہ فلاں بڑی ہستی ہے او دے نام تے مذہب بناؤ۔ اسا کیا اسی مذہب نہیں بنا دے انہاں دے نام تے کیوں؟ میں اگر سنو، اگر تسی کہو نا کہ تسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نام تے مذہب بناؤ، اسی بنان واسطے تیار، شافعی کہلان واسطے تیار، مالکی کہلان واسطے تیار، حنبلی کہلان واسطے تیار، لیکن ساڑی شرط ہے، ساڑی اس شرط تے غور کیجئے۔ میں حنفی کہلاندا ہوں، جے تو ثابت کر دے، جے تو لکھ کے دے دے کہ نہیں نہیں امام ابو حنیفہ دے پیچھے چلو، انہاں کول غلطی دا امکان نہیں، میں حنفی بنن واسطے تیار۔ جے کوئی شافعی کہہ دے امام شافعی دے پیچھے چلو، کیونکہ امام شافعی کولوں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے اور ثابت کرے کہ حنبلی بن جاؤ، کیونکہ احمد بن حنبل کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مالکی بن جاؤ، کیونکہ امام مالک کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ جنہاں کو غلطی دا امکان ہوئے، میرا مذہب، میرا مسلک، میرا عقیدہ انہاں دے نام تے نہیں چل رہا، میرا انہاں دے نام تے مسلک چل دے۔ جا تو لکھ کے نہیں دے سکتا، تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے امام کو غلطی نہیں ہوندی۔ میں لکھ کے دینا جدوں چاہیں، جس وقت چاہیں میں لکھ کے دیا کہ میں اس امام تے نام تے اپنا مسلک بنائے جنہاں کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون نے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل سائر۔ تھکتے نہیں گئے؟ میری تھکاوٹ لے گئی ہے، باویں تسی تھاکے ہو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب۔ ہجے میں اپنا شوق پورا کر لوں، پتہ ہے مسلک حدیث بیان کرنا مینوں جنون ہے نا، میں محبت ہے یہ تے میں بیان کرنا ہے تے پھر جے تسا کہا تو چلو آخری گھنٹہ جڑا فکر آخرت کر لانگے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ توجہ فرمائی، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اہل حدیث اللہ دی رحمت نال صحیح البخاری دی اس حدیث دے مصداق نے کہڑی حدیث؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ اسی محمد پاک دے نبی ہون تے راضی، اسلام دے دین ہون تے راضی۔ بولو اسلام دے دین ہون تے۔ جے کوئی ڈکٹیشن دینی تو دے لو، ہاں جی کوئی سمجھانا تو نال سمجھائی رکھے آجے۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا، اسلام دے دین ہون تے۔ بولو اسلام دے دین ہون تے۔ ایک کیڑی جماعت ہے جدے بیک وقت تینوں خوبیاں پوریان۔ بولو اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی ہے یا نہیں؟ اسی پیغمبر دے رہنما ہون تے راضی، اور اسلام دے دین ہون تے راضی۔ اور آل الحدیث کیوں اہل حق نے غور کرنا؟ کنیا دلیلہ ہو گئی، یعنی دو تے ہو گئی نا دیسا تے میرا دل کردہ ہے میں 8 دلیلہ اور بیان کرنی، یعنی کنیا 8 10
10 پوری تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہو گئی ہیں تو پھر تے راضی ہو نا چلو شکر ہے یہ ہوں تہاڈی قسمت کہ گھنٹے پوری ہو جان تہاڈی قسمت 2 گھنٹے پوری ہو انشاءاللہ اللہ کا صبح اذان تے ہونی ہی ہونی ہے نا غور کرو فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اہل حدیث دے مسلک دی خوبی غور کردے جانا یہ خوبی یہ بھی ہے کہ آل الحدیث قرآن اور حدیث دا معنی او کردے نے جو محمد دے صحابہ نے کیتا ہے اسی اپنے کولوں کسی آیت اور حدیث دا معنی کردے نہیں جڑا باطل فرقہ ہوندہ ہے نا او دی نشانی ہوندی ہے قرآن پڑھ کے امت نو گمراہ کردہ ہے اور معنی اپنی مرضی دا کردہ ہے میں نے کہنے لگا جی مولوی صاحب اسی کی کریے میں کہتا سو کی پریشانی کہنے لگا جی دلائل سارے کولی نے اہل حدیث سنیے تو اپنی دلیلاں دے دیں دوجن سنیے تو اپنی دلیلاں دے دیں اسی کیڑی دی بات تے غور کریے میں کہ اے تے بات طے شدہ ہے کہ دلائل سارے کولی نے کہنے لگا پھر کی دی بات منیے میں کہ ایک فرق ہے دلیل اچ کہنے لگا فرق کیڑا ہے میں کہ جڑا جھوٹا ہوندہ ہے وہ دلیل خود بناندہ ہے جڑا سچا ہوندہ ہے وہ دی دلیل اللہ آسمان تو نازل فرماندہ ہے فرق اتنا ہوندہ ہے کہنے لگا کس طرح میں کہ دلائل تے سارے کول ہوندے نے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے برانو کدھے سٹیا ہے کھوج سٹیا نا تے پچھا ہون چلن لگے تو سوچیا وجہ دے کول جانا ہے ہوتے ایویں کیویں تے نہیں مت جو کبھی وہ من جان وہ تے تحقیق کرنا لینے نبی نے پیغمبر نے انہاں تحقیق کرنی ہے تے انہاں بغیر دلیل تو مننا نہیں کیونکہ پکے وہابی نے وہ تو پوچھن گے دلیل تے جواب کی دے آگے سوچی پہ گئے کہنے کہ دلیل بناؤ جے نبی دے پتر جنگل بیٹھ کے دلیل بنا سکتے مولوی نے حجرے بیٹھ کے تکلیف ہوندی ہے وہ بھی تو بنا سکتے نے نا اے ویکھنا نبی دے پتر جنگل بیٹھ کے دلیل بنا کہنے لگے پہلی گل تے کرو کہ رات دے اندھیرے جاؤ کچھ اللہ کرے گا اندھیرا فائدہ دے گا رات دے اندھیرے جاؤ تے دوسرا قمید یوسف لے جاؤ قمید یوسف لیا کہنے لگے ایویں قمید یوسف نو کی کرے گا تو خون بھی لاؤ تاکہ کوئی دلیل بھی تو ہوئے نشانی بھی تو ہوئے خون لایا تو خون لگا گے چل پہ آئے عشاء ویلے وجاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء ویلے روندے ہوئے آئے کہنے لگے ابا جی یوسف علیہ السلام نو بیڑیا کھا گیا اور اسی کھیل دے دوڑ اگے چلے گئے پھر جو بیڑیا آیا یوسف نو کھا گیا ابا جی اسی سچے ہاں لیکن تسا مننا نہیں اسی ہاں سچے تے نال اے بھی یقین سی کہ نہ مننا کہنے گا اسی سچے ہاں لیکن تساں ساڈی گل مننی نہیں پر میں پترو کیوں نہیں مننی دلیل دیو کیویں بیڑیا کھا گیا ابا جی دلیل بھی ہے ورما دسو کہنا ابا جی ہے قمید یوسف علیہ السلام کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپوری اللہ دی قبر تے رحمتہ فرما بزرگ اپنی محبت میں نو کہہ رہے سن کتے شیخ القرآن تے کتے میں شیخ القرآن اللہ نے انہوں نے بنایا سی انہوں دی شان اللہ نے انہوں نے ملکہ عطا فرمایا سی تو شیخ القرآن فرمایا کردے سن کہ ویکھ لو نبیوں دے پتر جھوٹ بول رہے ہیں تو مولوی نے پیڑ پاؤندی ہے مولوی تو بول سکتے ہیں تے جیڑا مولوی دلیل دے دلیل کھول لیا کرو پھول لیا کرو ویکھ لیا کرو کہ دلیل کیسی ہے کہ بنائی تو نہیں آپ نے گھر بیٹھ کے ہن دلیل نو نا یہ اوب علیہ السلام دے سامنے رکھیا کہ ابا جی قمید یوسف ہے فرما پترو دلیل ذرا سمجھاؤ گے بھی صحیح اسی تو تحقیق والے لوگ ہیں تقلید والے نہیں سمجھاں گے تہاڈی دلیل نو دلیل تہاڈی کس طرح بنائیے پترو کہنے لگے ابا جی دلیل بنائی تے نہیں اچھا کی ہویا ہے پیڑیا کھا گئے یوسف نو فرما پترو قمید تہاڈے کول کیویں آئی بتاؤ یہ قمید یوسف علیہ السلام دے وجود پہلے انہاں خود اتار لی سی کھیل وغیرہ واسطے سیڈ تے رکھی سی تے پچھوں بھیڑیا آیا تے یوسف نو کھا گیا تے پھر قمیض تے خون نہیں سی لگنا چاہیے بیٹو تے جے خون قمیض یوسف دے وجود تے سی تے بھیڑیے نے آگے منہ پایا ہے تے پترو قمیض نو اتار کے تہانو کون دے گیا تے تیسری بات جے بھیڑیے نے منہ پایا تے قمیض پھٹی کیوں نہیں ایک دوجے وال ویکھ کے اندر پاڑی نہیں سی
کہنے لگے نہیں وہ تو خیال ہی نہیں رہا. اور جھوٹے نے خیال کتنے رہتا ہے؟ کہنے لگا وہ خیال نہیں رہا. اچھا خیال نہیں رہا. جدو مسئلہ جو بنایا سی کہ سحری دے وقت دعا پڑھو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے نیت کی تھی، رکھے آج دا نیت کم از کم نیت جو بنانے سی عربی بنانے سی، کسی اہل حدیث مولوی کو بنوا لینے سی، عربی تے ٹھیک بنا دینا. پر روزہ آج دا تے نیت کل دی. جدو بندہ گھر بیٹھ کے بنائے تو اس ویلے یہی حال ہوتا ہے، بندہ صحیح طرح دلیل بنا نہیں سکتا، پریشان ہوتا ہے. جے کوئی کھولن والا آ جائے، کوئی تحقیق کرنے والا آ جائے، کوئی ویکھن والا آ جائے، کوئی پڑتال کرنے والا آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ہوں جدو دلیل یوسف علیہ السلام دی قمیض نو ویکھ کے یعقوب علیہ السلام نے کھولی نا، فرمایا پترو یہ دلیل کیویں بنائی گئی؟ لگتا ہے یہ تساں آپ بنائیے، اللہ نے یہ دلیل تہاڈی آسمان تو نازل نہیں فرمائی. یہ دلیل سچی نہیں. جڑا سچا ہوندا ہے اودی کول دلائل ہوندے نے، لیکن وہ دلائل بناندا نہیں. وہ اپنے عقائد قرآن و سنت دے مطابق جدوں بنائے او دے دلائل اللہ نے آسمان تو اتارے ہوئے نے، انہوں کسی دلیل بنان دی ضرورت نہیں آندی. ہن غور کرنا، میں چند دلائل عرض کرنا چاہنا جنہاں تو ثابت ہوندا ہے کہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت کوئی شک شبہ نہیں. پہلے ایک حدیث سننا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مینوں خطرہ ہے کہ میری امت نو دو چیزاں گمراہ کرنگی. کنیاں چیزاں؟ دو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا ایک چیز تے دودھ ہے، دودھ. میری امت نو کیڑی شاید گمراہ کرے گی؟ دودھ. دوسری چیز آپ نے فرمایا میرے صحابہ دوسری چیز میری امت نو جڑے گمراہ کرے گی اور گمراہ کیتا جائے گا وہ قرآن دے ذریعے. صحابہ چونک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تے سمجھ آ گیا، یعنی دنیا دے مال پیچھے لگ جاؤ گے، دودھ پیچھے لگ جاؤ گے، جانورہ پیچھے لگ جاؤ گے، چرواہے بن جاؤ گے، بڑے بڑے لمبے جناب بڑے بڑے تھوڑے ریوڑ ہون گے، بکریاں دے جناب بھینساں دے گاواں دے جو کچھ تسی دنیا دے مال کھو جاؤ گے تے دین چھوڑ دو گے. یہ تے سمجھ آ گئی کہ دودھ دی وجہ تو گمراہ ہو جاؤ. قرآن دے ذریعے کس طرح؟ قرآن دے ذریعے تے ہدایت لبدی ہے. قرآن دے ذریعے کس طرح گمراہ ہون گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بعض لوگ آن گے قرآن پڑھن گے لیکن سمجھن گے اپنی رائے نال، محمدی حدیث نال نہیں سمجھن. جیڑا میری سنت نال قرآن نہ سمجھے وہ کی ہو جاندہ ہے؟ گمراہ ہو جاندہ. قرآن نو جدو بھی سمجھنا ہے نا کدے ذریعے؟ پیغمبر دی بولو حدیث دے ذریعے. حدیث تو بغیر قرآن سے سمجھ نہیں آئے. ہر فرقہ قرآن پڑھتا ہے، مرزائیاں نے قرآن پڑھے ہے، قرآن دی آیت پڑھی. جدو اسا پڑھی نا مسلمانہ نے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت ختم ہو گئی. خاتم النبیین دا معنی کہ آپ تو بعد کوئی نبی آئے گا. مرزائیاں نے کیا نہیں یہ معنی نہیں. اسا کیا کیوں کہیں گے خاتم دا معنی صرف آخری تے نہیں ہوندا. لغت یہ کتاب اٹھاؤ خاتم دا معنی تے مور بھی ہوندا ہے، لہذا اتھے معنی آخری نہیں اتھے معنی مور ہے. لغت کتاب کھولو کوئی بھی لغت دی خاتم دا معنی آخری بھی ہے، ختم کرنا بھی ہے آخری، اور خاتم دا معنی مور بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے. لہذا اتھے معنی نبی پاک آپ نبیاں دی نبوت تے مور لگانے والے نے، آخری نہیں. اگرچہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے جواب دیتا ہے، فرمان لگا مرزائیوں ٹھیک ہے تو اڑا معنی قبول ہے، ادا معنی آخری نبی نہ صحیح. کیا معنی ہے کہ نبیاں دی نبوت تے مور لگانے والا. فرمایا بدبخت تو غور نہیں کیتا مور ہوندی ہے یا آخر تے اتے تحریر ہوندی ہے تے تھلے بندہ جے کسی نے خط لکھ کے دے کہ اے بندہ آ رہا ہے اینو 10,000 روپیہ دے آج، بندہ تلے مور لا دے سین کر دے تو بندہ راستے تے کہے 10,000 تے تھوڑا ہے، خط کھول دے تلے لکھے بھائی نو 5,000 دے آج. وہ جدو پڑھے گا نا خط کہے گا جے لکھیا ہوندا 5,000 انہیں تے مور تو اتے ہوندا. یہ جڑا مور تو تھلے لکھیا نا لگدا ہے اے آپ ہی جعلی لکھیا ہے، اے اس نے لکھیا نہیں. آدم تو عیسیٰ تک نبوت چل دی آ رہی، میرے مصطفیٰ آئے انہاں مور لائی،
جڑا مور تو اوپر ہے اصلی ہے، جڑا تھلے آؤ وہ نکلی ہے۔ تکبیر حقانیت مسلک کا اہل حدیث، علماء حقانی حدیث، ایک ہی ہوگا۔ یہ خطیب ارض و سما نہ کیا چھڑے آج مشرق کہتے مغرب، برحال توجہ فرمائی اور کیجئے۔ خاتم دا معنی آخری ہے، گرامر لغت دی اندر خاتم دے دو معنی ٹھیک نے، مور بھی ہے۔ آل الحدیث دے علماء نے دا جواب دیتا ہے، لیکن سنیے اسا کیا اس آیت خاتم دا معنی مور نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ جدوں میری امت دے لوگوں قرآن دے ذریعے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنگے، پھر کی کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، فرمایا میری سنت ذریعے انہوں نے پکڑنا ہے، میری سنت لے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، میری سنت ذریعے انہوں نے گمراہیاں نو ختم کرنا ہے، میری سنت ذریعے انہوں نے قرآن دا معنی تعین کرنا ہے۔ اور قرآن کہندا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ پیغمبر آخری نبی نے۔ اسا خاتم دا معنی اگرچہ لغت وچ لئیے تے خاتم دا معنی آخری بھی ہے، مور بھی ہے، لیکن اسا آخری کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے لغت دا معنی نہیں چلے گا، معنی پیغمبر دی حدیث دا چلے گا۔ حضور نے اس آیت دا خود معنی کیتا ہے، کی فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوب جی دا معنی کیے، فرمایا لا نبی بعدی، حدیث دے پیغمبر دی حدیث و سنت آئی انہیں معنی دا تعین فرما دیتا، لہذا لوگوں قرآن پڑھنا ہے، معنی کرنا ہے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیتا ہے۔ اے میں درمیان جملہ موترزہ دے طور تے مسئلہ تو کیوں سمجھانا چاہنا کہ آل الحدیث تاکہ گمراہی دے نوجوان بچو، گمراہ فرقے اٹھ چکے تیرے ملک دے اندر، جو لوگوں قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن دی آیات پڑھ پڑھ کے انگے ویکھو نا اے قرآن چینج لکھئے، قرآن چینج لکھئے، تو ساڈا آل الحدیث دا عقیدہ اس طرح سنیے اور سمجھیے۔ جناب ہر باطل فرقہ جدو اٹھ دے حدیث دے ہوتے اپنا ہاتھ صاف کر دے، جدو قلم جناب چلان دے نشتر چلان دے تے حدیث تے کیوں چلان دے؟ کوئی اٹھ کے آن دے جناب قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث ہو صحیح ہے جنہوں اہل بیت روایت کرن، کوئی اٹھ کے آن دے نہیں نہیں حدیث قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث ہو صحیح ہے جنہوں خلفاء راشدین بیان کرن، کوئی اٹھ کے آن دے نہیں نہیں قرآن ہی ہے حدیث کوئی نہیں ہے، اجمیہ دی سازش ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی اٹھ کے آندے قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث پاک جو ہے نا اے دی اندر بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے، قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث بعد اندر لکھی گئی ہے۔ کوئی اٹھ کے آندے کہ نہیں جناب قرآن صحیح ہے لیکن حدیث ہو قبول ہے، جنہوں مرزا قادیانی قبول کرے۔ کوئی منکر حدیث اٹھ کے آندے کہ قرآن تو صحیح ہے لیکن قرآن دے خلاف زبان کیوں نہیں چل دی؟ جڑا بدواس اٹھ دے، جڑا بکواسی اٹھ دے، جڑا حدیث دا انکار کر دے، پیغمبر دی نبوت دے داغ ہاتھ کمبوان دی کوشش کر دے، پیغمبر دی ذات نو داغدار کرنے دی کوشش کر دے، یاد رکھیے جویں اہل حدیث رب دے قرآن دے بارے غیرت مند دے، ایویں مصطفیٰ دی ذات اور مصطفیٰ دی حدیث دے بارے بھی غیرت مند دے۔ قرآن حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے بڑے گمراہ فرقے اٹھے، کہنے لگا فرقہ کہ قرآن پاک وچ آیت آندی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیات نو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ قرآن ہے نا انہیں دا معنی گمراہ فرقے کی کر دینے، دا معنی جڑا مولوی تنخواہ لوے وہ دے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ اچھا ایک کیڑی آیت دا معنی ہے؟ یہ تے میں آیت دا معنی آ گیا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ ایک کیڑی آیت دا معنی ہے کہ جڑا مولوی تنخواہ لوے وہ دے پیچھے نماز نہیں۔ ایک کیڑی آیت دا معنی بتلاؤ؟ 30 پارے قرآن دے لے آؤ کسی آیت کڈو جے اے معنی ہوئے کہنا جی مولوی آپ کیوں نہیں کماندے، ساڑے کو کیوں لیندے نے؟ اچھا وہ پچھلے دن میں شیخو پورے تقریر کرن گیا، تقریر تو بعد 2 بزرگ ملے نہ کہ جس تو سیڈ تے الگ گل کرنا چاہنا الگ لے گئے، کہنے جی اسی اپنے پنڈ تھوڑے ہاں جماعتی ساتھی تے کمزور ہاں تے اسی تقریر کرانا چاہنا تے اسی پیسے نہیں دے سکتے تے فی سبیل اللہ کرونی ہے تے مہربانی کر کے سن ٹائم دیو جے فی سبیل اللہ کر سکتے ہو۔ میں جی میں حاضر ہاں، ٹھیک ہے فی سبیل اللہ کر دیں۔ تاریخ طے ہو گئی،
کہنا جی پھر ٹائم نال پہنچ جائے جی. میں کہا جی زور دی نماز پڑھ کے نا اپنی مسجد بہ جاؤں گا شہو پر ول منہ کر کے, جی پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, جی نہ پہنچ سکیا تو پھر راضی رہا جی. وہ کہنا جی میں سانو سمجھ نہیں آئی. میں کہا جی میں اپنی مسجد زور دی نماز پڑھ کے تواڈے شہو پر ول منہ کر کے بہ جاؤں گا, جی پہنچ گیا تو ٹھیک ہے. ہاں جی ہجے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تقریر فی سبیل اللہ کرانی ہے نا. کہنے لگا جی. میں کہا فی سبیل اللہ دا معنی کی ہوندا ہے بتلاؤ. فی سبیل اللہ آندے نے کہ او دے اسا کوئی شے نہیں دینی. تے میں کہا میں 4000 گڈی تے بھر کے آواں گا, وہ کتھوں, وہ کون دے گا؟ تقریر تے کرنی ہے فی سبیل اللہ, تے او کون دے گا؟ جانے پتہ نہیں. وہ کون دے گا؟ جانے پتہ نہیں. وہ پھر کون دے گا؟ میں کہا تقریر تے فی سبیل اللہ کرنی. جانے ہاں. میں کہا فی سبیل اللہ دا معنی ہوندا ہے نہ کوئی تہاڈا خرچ ہوے تے نہ کوئی میرا, نہ میرا ہوے نہ تہاڈا ہوے. فی سبیل اللہ میں کرنی ہے فی سبیل اللہ, تساں کروانی ہے فی سبیل اللہ. ہن دسو میں تہاڈے کول آواں کیویں؟ جے بس تے آواں تے تاں کرایہ, ٹانگے تے آواں تاں کرایہ, موٹر سائیکل تے آواں تاں خرچہ ہے, جے کار تے آواں تاں خرچہ ہے, جے ٹر کے پیدل آواں تاں بھی 2-4 رات روٹی پانی کھاواں گا تاں خرچہ ہے. فی سبیل اللہ دا معنی ہے نہ تیرا خرچ نہ میرا خرچ. میں دس میں تقریر کیویں کراں؟ کہنے لگے نہیں تہاڈا تے ہوئے گا. میں کہ میرا ہوئے گا تو پھر فی سبیل اللہ تے نہ ہویا نا, پھر میرا ہو گیا. تے جے میرا تقریر تیرے کول کراں میں خرچہ کراں تے جائز ہے, جے تو کرے تے حرام کیوں؟ جلسہ تیرا میں کراں اپنے کولوں پیسے بھر کے تے جائز, جے تو میرے تے خرچہ کرے تے حرام. آخر وجہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. بدبختو قرآن دی آیت دا معنی غلط کیوں کر دے ہو؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا دا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ دی آیات نو تھوڑی قیمت دے بدلے مت بیچو. یہود و نصارہ دے علماء کی کردے سن کہ قرآن و جناب تورات دے مسائل چھپا کے, اللہ دی آیت چھپا کے, غلط مسئلہ کولوں لکھ کے دس کے تے پیسے لیندے سن. رب نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا, سچا مسئلہ چھپا کے جھوٹا دس کے پیسے لینا اے حرام ہے. سچا مسئلہ دس کے تے پیسے ڈبل لینے چاہیے. سیدھا مسئلہ سچا کھرا کھرا مسئلہ دس کے پیسے لین دی حرمت قرآن و حدیث چ نہیں. مسئلہ اصل چھپا کے, دین چھپا کے, غلط مسئلہ دس کے پیسہ کمانا حرام ہے. صحیح البخاری حدیث نہیں, کتاب الاجارہ دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین مزدوری ہوے جڑا رب دے قرآن دے ذریعے لی جائے. حدیث ہے صحیح البخاری اندر. لوگوں قرآن نو سمجھو, لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے ذریعے یہی تو گمراہ فرقے دی سازش ہے کہ جناب مولوی تنخواہ لینا بند ہو جان, لہذا مساجد کے اندر جناب نہ کوئی جمعہ پڑھائے نہ کوئی نماز دی پابندی کرے, تاکہ جناب علماء تنخواہ لینا بند کر دیں, تاکہ مدارس بند ہو جان, نہ صبح تو شام تک کوئی حدیث پڑھائے نہ حدیث پڑھائی جائے, بلکہ امت نو جناب براہ روی اندر جہالت نہ دروازے کھولے جان. نہ کوئی سکول دی اندر جناب نہ عربی ٹیچر رہے, نہ کوئی اسلامیات دا پروفیسر رہے, نہ کوئی قرآن چھاپنے والی کمپنی رہے, کیونکہ قرآن چھاپے گی تو پیسہ لے گی. نہ پریس رہے, نہ بخاری چھپے, نہ مسلم چھپے, نہ ابو داؤد چھپے, نہ نسائی چھپے. کیوں؟ کیونکہ جناب چھاپ کے پیسے لین گے تے دین نو بیچنا تے جائز نہیں, بخاری نے حدیث نو بیچنا تے جائز نہیں. نہ بخاری چھپے گی, نہ مسلم چھپے گی, نہ تاج کمپنی قرآن چھاپے گی, نہ قرآن رہے گا, نہ حدیث رہے گی, نہ کالج اسلامیات دے پروفیسر رہن گے, نہ مدارس رہن گے, نہ مساجد رہن گے. پھر او افراتفری مچے گی, نہ عزت رہے گی, نہ غیرت رہے گی, نہ ایمان رہے گا, نہ حدیث رہے گی, نہ کچھ رہے گا. لوگوں جو کچھ قائم ہے یا مساجد دے ذریعے قائم ہے, یا مدارس دے ذریعے قائم ہے, یا علماء دے وجود نال قائم. خبردار پیغمبر دی حدیث دے بارے اپنا ذہن پختہ کیجئے کہ قرآن ایویں سمجھنا ہے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اچھا حضور نے 23 سال نبوت بعد کوئی فیکٹری اپنی لائی, کوئی کاروبار کیتا ہے, کوئی بکریاں چرائیاں نے, کوئی حضور نے کم کیتا ہے, محنت مزدوری نہیں. حضور نے 23 سال جو کھایا ہے اپنے گھر اہل بیت دے اندر, گھر دے اندر کی کھایا گیا ہے. صحابہ نے تحفے تحائف پیش کیتے نے, مصطفیٰ نے قبول فرمائے. صحابہ نے حضور دے اخراجات دا انتظام کیتا ہے. تے جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت فرمائی, غنی فرمایا, کیویں
کہ مال غنیمت جو اللہ نے اور مال فیض جو مستقل اللہ نے مصطفیٰ دا حصہ مقرر فرمایا. اور جدوں حضور دنیا تو چلے گئے باغ فدق دا رولا پیا تو ابو بکر صدیق نے کی فرمایا سی ہن تے مولوی فوت ہو جائے تو دوجے دن مکان مسجد خالی جاؤ بچے لے جاؤ اسی کوئی ذمہ دار مولوی فوت ہو گئے نواں مولوی نہیں رکھنا مکان خالی کرو. سنیے سنت کیا ہے صرف رفع الیدین سنت نہیں ہے ابھی سنت ہے سننا. نبی پاک دنیا تشریف لے گئے 9 بیویاں بیوہ ہوئیاں. صدیق نے فرمایا جب تک اسی زندہ رہاں گے حضور دے گھر دے اخراجات ادا ہوندے رہنے بیت المال چو آن. پھر حضرت عمر فاروق دے زمانے عثمان دے زمانے علی دے زمانے حضور دی ازواج دے سارے اخراجات بیت المال چو باغ فدق دی آمدن چو ادا کیتے گئے نے. رب نے خود تنخواہ حضور دی مقرر فرمائی ہے قرآن خمس کے دے میرے مصطفیٰ دے حصہ ہے. حضور جہاد تے نہیں گئے مال فے مال غنیمت ماں جناب جس حضور خود نہیں گئے لیکن مال سے آباد ہاتھ چاہے واپس آئے یا رسول اللہ سی جہاد تے گئے اے مال آئے رب آندہ ہے میرا نبی مدینے بیٹھا رہی ہے تسی جہاد تے رہے ہو جیڑا مال لے کے آؤگے پنجواں حصہ پہلے نبی دا ہوئے گا مگروں حصہ مجاہدین دا ہوئے. حضور دی تنخواہ اللہ نے انتظام فرمایا ہے. غور کیجئے لوگاں نے ہمیں گمراہیاں پھیلائی ہیں تاکہ دین دا راستہ روکیا جا سکے. جوڑی بات میں سمجھانا چاہنا فرما وما کان للمؤمن ولا مومنہ قرآن ہوئے میں سمجھنا ہے جی میں پیارے حبیب جناب محمد علماء کرام درازی آج تو میں تو اڑی وکالت کرن دیا آج تو مولوی تنخواہ جائز کرن دیا آج تو راضی ہونے انشاءاللہ علماء کرام قرآن پاک کی فرما رہے فرما انما حرم علیکم المیتہ تو آڑے تے مردار حرام ہے. حدیث کی فرما رہی ہے تو آڑے تے مچھلی حلال ہے. لوگوں جڑا قرآن دے ذریعے گمراہی پیدا کرنے کی کوشش کرے سنت حدیث سامنے لے آؤ. ہن قرآن کی اند ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جدوں قرآن پڑھیا جائے چپ کرو سنو شور نہ کرو سنو قرآن ایک قرآن ہے لیکن حدیث کی آندے لا صلاۃ. اچھا مچھلی سارے کھا لیندے ہو چنگی قراری لگ دی سورۃ فاتحہ پریشان کر دی. قرآن تے آندہ مردار حرام ہے. ذرا کہو کہ مچھلی حرام ہے کہنے لگے نہیں مچھلی حرام نہیں کیوں قرآن نہیں آتا مردار حرام ہے. کہنے لگے مردار قرآن آندہ ہے حرام ہے لیکن حدیث آندی ہے مچھلی. اچھا قرآن حکم عام دے اندر فرمائے کہ ہر مردار حرام ہے حدیث کا وہ مچھلی حلال ہے تے حدیث دی روشنی مچھلی حلال ہو جاندی ہے جڑے ہاں تے میں کہ پھر قائم رہے قرآن آندہ جدو قرآن پڑھے آ جا سنو حدیث آندی ہے فاتحہ پڑھو. حدیث کی آندی ہے فاتحہ پڑھو. فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. کہنے لگا نہیں جی جدو بندہ کے قرآن پڑھ رہے ہوئے پھر کیویں پیچھے بندہ پڑھ سکنا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے سننا چاہیے ہے. میں کہ مولوی جی شعبہ حفظ دے اندر 50 بچہ ایکو حال اندر بیٹھا ہے سارے پڑھ رہے جانے جی میں کہ کیوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ایک پڑھے تے باقی سارے جن انج حفظ نہیں ہو سکتا میں کہ انج نماز نہیں ہو سکتی. فاتحہ نہ پڑھی ہے تو نماز نہیں ہو سکتی. میں کہا اس طرح دسو امام قرات شروع کیتی ہے پچھو بندہ وضو کر کے مسجد آیا شامل ہویا ہے تے وہ نماز شامل ہو جائے گا جن جی میں کیویں یعنی اللہ اکبر کہے میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اگے امام قرآن ہی پہ پڑھدا یعنی دل وچ پڑھ لوے. میں کہا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے فاتحہ مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتا فاتحہ بھی تو پڑھ سکتا ہے. کہنے لگا نہیں جی تو ساڑھے کو بڑے ہور دلائل نے. میں کہا دسو کی دلائل نے یعنی نبی پاک معراج تشریف لے گئے سن. میں کہا جی لے گئے سن یعنی نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی سی. میں کہا جی پڑھی سی یعنی انہاں پھر پیچھے فاتحہ پڑھی سی. میں کہا نہیں یعنی جی پھر نبیوں دی ہو جاندی ہے نماز تے ساڑھی کیوں نہیں ہوندی. نبیوں نے تے معراج دی رات حضور پیچھے فاتحہ کو نہیں پڑھی. میں کہ نبیوں نے پیچھے کی پڑھیا سی سبحانک اللہ میں توڑا مقتدی پڑھ دے جان جی. میں کہ او نبیوں نے پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا. میں کہ نبیوں نے پیچھے سبحان ربی العالی پڑھیا سی جی جان پڑھیا ہوئے گا. تو میں کہ انہیں فاتحہ پڑھی ہوئے گی تیرا گا سونے دے
ہوئے گا تو ہوئے گا کمیں تیرا ہوئے گا سونے دا میرا چاندی دا جے انہاں پچھے سبحانک اللہم پڑھی ہوئے گی تے میں انہاں فاتحہ بھی پڑھی جیڑا توڑا مقتدی پڑھ دے او نبیہ نے پیچھے پڑھے ہو تو ثابت کر دے جیڑا مقتدی ساڑھا زید پڑھ دے او میں ثابت کر دینا یعنی ساڑھے کو کچھ بھی ثابت نہیں ہوندہ میں جو سبحانک اللہم پیچھے نبیہ نے نہیں پڑھیا کوئی ہے ثابت نماز پڑھیے لیکن کیفیت عبارت نماز دی اللہ نے بیان فرمائی کہنے لگا جی نبیان دی نماز ہوگی فاتحہ بغیر میں کیا ہو گئی کہنے لگا کیوں میں کیا انہوں دی ہوگی ساڑھی نہیں ہوتی کہنے لگا کس طرح میں کیا معراج دی راتیں نماز فرض ہوئی اگلے سویرے جبریل آئے انہوں نے نماز دا طریقہ سکھلایا حضرت معراج دی راتیں دے فاتحہ فرض ہی نہیں سی ہوئی نماز فرض رات معراج دی ہوئی فاتحہ اگلے دن فرض ہوئی ہے معراج تو اگلے دن ہر بستی نگر نگر تے ہر بستی نگر نگر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے ہر قصبے وچ ہر گھر تے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے پرچم توحید لہرایا علماء اہل حدیث نے